حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی تھی کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو۔ بی بی قریب آ کر کہنے لگی کہ اے میرے بابا، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میرے بابا نے کہا کہ فاطمہ، مجھے میرے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بابا، اللہ آپ کو ہر درد سے محفوظ رکھے۔ پھر میرے بابا نے کہا کہ فاطمہ، اپنی چادر لاؤ، میں تھوڑی دیر تمہارے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے سے نور آیا ہے اور پورے گھر میں رحمت ہی رحمت برس رہی ہے کہ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اتنی ہی دیر میں میرے بڑے بیٹے حسن ابن علی تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ سلامتی ہو آپ پر اے میری پیاری ماں۔ میں نے کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو جنت کے جوانوں کے سردار حسن۔ بس حسن نے کہا کہ ماں، مجھے میرے گھر میں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں حسن، تمہارے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ حسن قریب گئے، نانا جان سے سلام کیا۔ بس میرے بابا نے کہا کہ اے میرے پیارے نواسے، تم پر بھی سلام ہو۔ حسن نے کہا کہ نانا، کیا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ سکتا ہوں؟ بس میرے بابا محمد نے کہا کہ ہاں حسن، تم چادر میں آ جاؤ۔ بس میرا بیٹا حسن اور میرے آرام فرما ہی رہے تھے کہ میرے بیٹے حسین آ گئے، آ کر یہ کہا کہ اے میری پیاری ماں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میں نے کہا کہ اے میرے حسین، میری آنکھوں کے نور، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ حسین نے کہا کہ اماں، مجھے میرے گھر میں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ بس میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں حسین، تمہارے نانا اور تمہارے بڑے بھائی حسن چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ حسین دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ نانا، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ تو میرے بابا نے کہا کہ ہاں حسین، تم آ جاؤ۔ بس میرے بابا حسن حسین آرام فرما ہی رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، تم پر سلام ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے شیر خدا، آپ پر بھی سلام ہو۔ علی نے کہا کہ فاطمہ، مجھے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس میں نے کہا کہ ہاں حسنین کے بابا، اللہ کے رسول اور آپ کے فرزند چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ علی قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ پھر بابا نے کہا کہ اے اللہ کے ولی میرے بھائی علی، تم پر بھی سلامتی ہو۔ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں علی، تم چادر میں آ جاؤ۔ بس جب علی، حسن و حسین اور بابا آرام فرما رہے تھے تو میں بھی قریب گئی اور قریب آ کر اپنے بابا سے کہنے لگی کہ اے بابا، کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ میرے بابا نے کہا کہ ہاں فاطمہ، تم آ جاؤ۔ بس جب ہم پنجتن پاک چادر میں جمع ہوئے تو میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ میری اہل بیت، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے۔ جنہوں نے ان کو تکلیف دی تو گویا انہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے اس کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا، اور جو ان کے دوست ہیں اے اللہ، وہ میرے دوست ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے میرے اللہ، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے اور اتنا پاک رکھ کہ جتنا ان کو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ اگر یہ پنجتن نہ ہوتے تو نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتی، نہ زمین ہوتی اور نہ آسمان ہوتا، نہ سورج، نہ چاند۔ میں نے ہر چیز کو ان پنجتن پاک کے صدقے میں بنایا جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں۔ تو بس اتنی ہی دیر میں جبریل نے کہا کہ اے میرے خالق، چادر میں کون کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ چادر میں فاطمہ ہے،
فاطمہ کے 2 بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کا بابا ہے۔ جبریل نے کہا کہ اے میرے مالک، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی پنجتن پاک کے ساتھ اس چادر میں چلا جاؤں۔ بس اللہ سے اجازت لے کر جبریل جب ہمارے گھر آیا اور بابا سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ میرے بابا نے کہا کہ جبریل امین تم پر بھی سلام ہو۔ جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کو نہ بناتا، چاند اور سورج کو نہ بناتا اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ جبریل آ جاؤ۔ بس جب جبریل بھی ہمارے ساتھ چادر میں شامل ہو گیا، پھر جبریل کہنے لگا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ پاک نے آپ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا اور پاک و پاکیزہ کر دیا، اتنا کہ جتنا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تب میرے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا آج چادر میں اس طرح سے جمع ہونا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ رکھتا ہے؟ تو میرے بابا رسول اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے اپنا نبی بنایا اور اپنے پیغام کے لیے چنا، اہل زمین کے جس محفل میں ہمارے چاہنے والے اس حدیث کو پڑھیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، تو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی اور فرشتے اپنے خلقے میں انہیں لے لیں گے، اور جب تک وہ بیٹھے رہیں گے فرشتے ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اس پر علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور ہمارے چاہنے والے بھی کامیاب ہو گئے۔